اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، ایک تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جو وہ کام کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی حمد بیان کر رہے ہیں اللہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ میں اور آپ اللہ کی حمد تو بیان کرتے ہیں مگر اندر یقین نہیں ہوتا۔ فرشتے یقین کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی پیاری ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، سبحان اللہ، اور وہ فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اللہ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ایمان والوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دنیا کی، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز ہی ایمان ہے۔ جس بندے نے اس گر کو سمجھ لیا زندگی میں کہ میرے ایمان کے مقابلے میں جو مرضی آ جائے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، زمینیں، جائیدادیں، سارا کچھ ایمان کے مقابلے میں اس نے گویا کہ بڑا قیمتی سودا کر لیا۔ اور جو وہ سادہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، بندہ بے ایمان ہو گیا۔ اب بے ایمان، جس کو بے ایمان اصل میں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرس میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، لوگوں کا حق کھا لیا، بے ایمان ہو گیا، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ایمان والے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا وہ فرشتے کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ پھر زمین پہ رہا ہوتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتاً، اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش میں، تیری رحمت میں۔ سادہ لفظوں میں کتنا اللہ کے عرش کو پکڑ کے کیا انداز ہوگا فرشتوں کا، مولا حمد بھی تیری، اے میرے اللہ ہم تیری بات پہ یقین رکھتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں ہماری سفارش، یا اللہ ان کو بخش دے، تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ان کو معاف کر دے۔ وعلما، اور تیری خبر بھی بڑی وسیع ہے، تو جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، سب جانتا ہے۔ فاغفر، پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے،
للذین تابوا، اللہ اکبر، جنہوں نے توبہ کر لیا، جو واپس پلٹ آئے۔ میں اکثر یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اکثر ہم ایک غلطی بہت بڑی کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو پہلے گناہ کرتا ہے اور وہ واپس دین کی طرف آ جاتا ہے، تو ہم اس کی پچھلی گناہوں والی زندگی، اس کا تذکرہ کر کر کے اسے پھر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اسے یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا۔ وہ اللہ کے بندو، جب اللہ واپس آنے والوں کو قبول کر لیتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو دھتکارنے والے؟ بلکہ وہ تو اتنا کریم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو جو اس بندے نے کیے ہوتے ہیں اور سچی توبہ کر کے اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی رحمت اس کی وسیع ہے، اتنی رحمت وسیع ہے۔ اور ہمارا وہی گندا مزاج کہ جو بندہ دین کی طرف آ رہا ہو ہم اس کو پیچھے دھکا لگاتے ہیں، نہیں تو نہیں آ سکتا، تو گندا ہے، تو یہ ہے، فلاں ہے۔ کتنے پیارے لفظ ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واپس پلٹ آئے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیری راہ پہ چل پڑے، واپس آ گئے، توبہ کر لی۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے پہ چل پڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بری مجلسیں، برے ارادے، برے انداز، بری صحبتیں، یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کدھر آ گئے؟ تیرے راستے پہ آ گئے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ واقعہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یعنی ہمارے لیے فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں، اسی لیے دعا منگوانے کا انداز بس پیدا کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اس کے راستے پہ چل پڑیں۔ اور اگلی دعا بڑی پیاری مانگتے ہیں، یہ دعا ہمارے لیے فرشتے مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ مانگ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، منتیں کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے، منتیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، اے اللہ ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل کر دینا، الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، جن باغات کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف اس بندے کے لیے نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے جو ان کے باپوں میں سے نیک ہوئے، ان کی عورتیں، ازواج، ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو بڑا غالب ہے، تو بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے کے ارادے نیک ہوں بس۔ اچھا ارادے تو یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں اور فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ ارادے یہاں پہ بندے میں پیدا ہو رہے ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، وہ سفارشوں پہ لگے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ اس تصور کو ذرا ذہن میں لائیں کہ ادھر بندے کا نیک ارادہ ہوا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، میں نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا، ادھر فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرنا شروع کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کے ماں باپ کو معاف کر دے، اس کی اولاد کو معاف کر دے، اس کی بیوی کو معاف کر دے۔
اور صرف یہی نہیں، اے اللہ چونکہ یہ تیرے راستے کی طرف آ رہا ہے، واقعی ہم السیئات، اور مزید اس کو برائیوں سے بھی بچا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ برائیوں پہ لگ جائے، یہ دوبارہ برائیوں پہ لگ جائے کہ یا اللہ ان کو برائیوں سے بھی بچا لینا۔ ومن تق السیئات، سبحان اللہ، اور جس کو تو بچا لے گا برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتہ، اے اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی اس پہ، تیری بڑی مہربانی ہوگی کہ یہ بندہ جو آ گیا ہے تیرے دروازے پہ توبہ کرنے کے لیے، استغفار کر کے، اور اس کے دل میں ارادہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، مکمل ارادے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اور تو اس کو بچا لے گناہوں سے، اور جس کو تو نے بچا لیا گناہوں سے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ ایک جملہ عطا فرما رہا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی، یہ ہے اصل میں کامیابی کہ فرشتے، آپ کام یہاں پہ کر رہے ہیں، فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی کتنی سفارش کر رہے ہیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضری دیں، واپس آ جائیں، بھیانک راستوں سے واپس آ جائیں، اجڑے ہوئے راستوں سے واپس آ جائیں، بے تکے انداز زندگی کے ان سے واپس آ جائیں۔ کہیں ہے نا ایسا نہ ہو کہ سانسیں ایسے ہی اکھڑ جائیں، واپس پلٹیں۔ واپس پلٹنے کا اپنا ہی مزہ ہے، 0 میٹر سے گاڑی شروع کریں، معافی مانگ لیں، استغفار کریں، وہ بڑا بخشن ہار ہے، بڑا بخشن ہار ہے، بڑا ہی بخشن ہار ہے۔ بندے معاف کریں یا نہ کریں، آپ اس کی بارگاہ میں آ جائیں، بندے معاف کم کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کا خلق ہے وہ اپنی طبیعت میں پیدا کرو۔ میرے اور آپ کی طبیعت میں بھی معافی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کوئی اگر واپس آ جائے تو اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ ہم اکڑ جاتے، نہیں میں نہیں معاف کرنا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اگر آپ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر رہے تو ہم میں تو کئی گناہ کیے ہوئے، اور قیامت کے دن اللہ یہ کہہ دے کہ میرا بندہ تیرے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا، تو نے اسے معاف نہیں کیا تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ کتنی پیاری روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن معاف کرے گا۔ کتنی ایک پیاری روایت ہے معافی کے حوالے سے۔ ایک تاجر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا تیرا کوئی نیک عمل؟ کہ باری تعالیٰ کوئی اتنا خاص نہیں ہے، یاد کر۔ دیکھیں کتنا کریم اللہ ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، یاد کر تیرا ایک ہے نیک عمل۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا، یاد کر اچھے طریقے سے۔ پھر اسے یاد آتا ہے، ہاں میرے اللہ، ہاں ایک میرا عمل تھا دنیا میں، میں کاروبار کرتا تھا، دکان تھی میری، لوگ مجھ سے بعض دفعہ ادھار چیز لے جاتے، اور میں دیکھتا کہ اس بندے کے پاس اب طاقت نہیں ہے پیسے واپس کرنے کی، یا نہیں دے رہا، تو میں اسے دل سے معاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، دیکھ اگر تو میرے بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں رب ہو کر تجھے معاف نہیں کر سکتا؟
تجھے معاف نہیں کر سکتا، تو نے میرے بندوں کو معاف کر دیا۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ آج ہم پتہ نہیں عجیب سے ہو گئے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ کہاں سے ہم نے رائے قائم کر لی؟ جیسے ہم بعض دفعہ رہے بھی اے بندہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے اس کے اگلے جہان کا، آنے والے حالات کا پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اپنی فکر کریں کہ آپ اگر اب ٹھیک ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا وقت میرا اور آپ کا برا ہو جائے۔ اگر آج مجھے سجدوں کی توفیق مل رہی ہے تو کل کنا اللہ مجھ سے سجدوں کی توفیق ہی نہ چھین لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری عمر نیک رہتا ہے، نیک، ساری عمر نیک رہتا ہے، لیکن آخری وقت جب اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایسے گندے کام کرتا ہے کہ جو پہلے جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ اور ایک بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہتا ہے، ساری عمر گناہ کرتا ہے، اچانک اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ ایسی توبہ کرتا ہے، پہلے جنت کے دہانے پہ پہنچا ہوتا ہے، اللہ اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تصور کرنا کسی کے بارے میں خدا نہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ تصور کبھی کہنا نہیں۔ اللہ دل موڑتا ہے، لمحوں میں موڑ دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر وہ لوگ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہوئے، کافر ہوئے، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان وتکفرون۔ ان کو فرشتے پکار کر کہیں گے، پکارے جائیں گے یہ لوگ، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے جو تم بیزار ہوئے تھے دنیا میں اللہ کے حکموں سے۔ تم دنیا میں اللہ کے حکموں سے بیزار ہوئے، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، آج اللہ تم سے بیزار ہوتا ہے۔ انفسکم اذ تدعون الی الایمان، اور جس وقت تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، فتکفرون، تم منکر ہوئے تھے۔ قالو، اب وہ بولیں گے کون؟ یہ کافر لوگ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو دنیا میں نہ مانا، ربنا امتّ نسنتین، اے اللہ تو موت دے چکا ہے ہم کو 2 بار، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور زندگی دے چکا ہے 2 بار، زندگی بھی 2 بار، موت بھی 2 بار۔ اب موت اور زندگی، جب انسان پہلے مردہ تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مردہ، یہ 2 دفعہ موت ہو گئی، اور ایک یہ زندگی جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں، اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی، یہ 2 دفعہ زندگی ہے۔ یہ تو زندگی چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی ہے، جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ دنیا کی زندگی کی مثال کتنی ہے کہ جیسے سمندر کے پانی میں انگلی ڈبوئی جائے اور قطرہ باہر آتا ہے، یہ بس دنیا کی زندگی ہے، اور باقی ساری آخرت کی زندگی۔ ہم اس مختصر سی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا کوئی اب نکلنے کی راہ ہے ہمارے لیے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، فرمایا جائے گا کہ تم وہی ہو نا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم نے کفر کیا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ فَتُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لانے لگتے کہ یہی ٹھیک ہے۔
یعنی اللہ کے حکموں کے علاوہ تمہیں اچھی چیزیں لگتی؟ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب حکم وہی ہوگا جو اللہ کا ہے، اور وہ اللہ سب سے بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ جو تمہیں دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق کو اتارتا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، جو رجوع نہیں کرے گا اس کو نصیحت حاصل نہیں ہوگی۔ اب رجوع کے لیے ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ آج ارادہ کر لیں اللہ کی طرف واپس موڑنے کا، اللہ آپ کو ساری نصیحتیں خود بخود کرے گا، آپ کو کسی دوسرے کی نصیحت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ کا اور میرا ارادہ نہیں ہوا تو ہمیں کسی کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ ہمیشہ مثبت ذہن رکھیں، اپنی ہدایت کی دعا کرتے رہیں، دوسرے لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ دلوں کو پلٹنے والا ہے، وہ جب چاہے کسی بھی حالت کے اندر کسی کا دل واپس موڑ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پیارے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، حج کے سفر میں آسانیاں پیدا فرما، اے پیارے اللہ آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہات نصیب فرما۔ ساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔